جسے عزیز ہو دستار اپنے بابا کی، کبھی وہ بیٹی غلط راہ پر چل نہیں سکتی۔ باپ کو بس چلے تو وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ شادی کا خانہ ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ قسمت کا اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ سلامت رکھنا میرے بابا کو، میرے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ صورت سنولی ہو یا چاندی جیسی، بیٹیاں ہمیشہ اپنے بابا کی پری ہوتی ہیں۔ باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے، اور یہی وہ پہلی محبت ہے جسے عورت ساری زندگی نہیں بھلا پاتی۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں کے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بیٹیوں کی امیدوں پر صرف باپ پورا اترتے ہیں، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ پاک تمہیں سمجھا دے گا۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک سے رابطہ کرنا پڑے۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی، اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ جو والدین کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ والدین سے محبت کیا کرو، کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ 70 ماؤں کی محبت کرنے والے رب ہر ماں کو صحت عطا فرما، آمین۔ ماں سے محبت کیا کرو، کیونکہ ماں کی پیشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مربع کو حج کا رکن بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یا اللہ پاک میرے والدین کو بڑھاپے میں اپنے سوا ہر کسی کی محتاجگی سے پاک رکھ، اور ہمیشہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی ہیں اگر ان کی نافرمانی کرو۔ والدین کی خدمت سے رزق میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہوں، بیمار نہیں ہوں، غمگین نہ ہوں، آمین۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، مگر ہزار غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ یا اللہ پاک ہر ماں باپ کو اتنی لمبی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکیں جو وہ اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں۔ والدین سر پر ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر بنی ہوتی ہے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں چھپا لیں،
لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں، آمین۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نظر سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے۔